کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی پر اعتماد نہیں ہے، کسی پر توکل نہیں ہے۔ اس کے تقاضے ہیں، اللہ کو رب کہنے کے لیے ہر دوسرے رب کی ربوبیت کا انکار کرنا پڑتا ہے، ہر دوسرے رب کی ربوبیت کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ ہر رب کی ربوبیت کے سائے سے باہر آنا پڑتا ہے، اور ہر رب کی ربوبیت کے بندھن کو توڑنا پڑتا ہے، اور اس کی ربوبیت کا طوق اپنی گردن سے نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر انسان خدا کی ربوبیت میں آ نہیں سکتا، اللہ کی ربوبیت میں نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کی ربوبیت میں جب انسان آتا ہے اور قیمت بھی ساتھ لاتا ہے، وہ قیمت ادا کرتا ہے، یہ قول، یہ ربوبیت خدا انسان سے قیمت مانگتی ہے۔ لہذا اس کے بعد استقامت کا مرحلہ آتا ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ کی ربوبیت کو صرف زبان سے تکرار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ربوبیت خدا نہیں، ان کے عمل میں ربوبیت خدا نہیں، ان کے رویوں میں ربوبیت خدا نہیں، ان کی سوچوں میں ربوبیت خدا نہیں، ان کی فکروں میں ربوبیت خدا نہیں، صرف رسم ہے اللہ کو رب ماننا، رسوماتی طور پر اگر زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ ربنا، لیکن عملاً اللہ کے علاوہ کسی کی ربوبیت، وہ ہر ایک کی ربوبیت میں رہتے ہیں، وہ آسودہ ہے، ان کی زندگیوں میں استقامت کا موقع نہیں آتا، انہیں استقامت نہیں دکھانا پڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی قیمت نہیں ادا کرنا پڑتی، لیکن اللہ کی ربوبیت کے لیے انسان کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی ربوبیت میں آنے کے بعد استقامت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کرتے ہیں یعنی قائم رہتے ہیں، مقاوم بن جاتے ہیں اپنی راہ پر، اپنے ہدف پر، اپنے موقف پر، اور اس قول پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ قائم رہتے ہیں، وہ ذرا برابر ان کے قیام میں فرق نہیں آتا۔ تیسرا مرحلہ نزول ملائکہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان لا تخافوا ولا تحزنوا، ملائکہ ان کے لیے یہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ آپ ڈرو مت اور آپ گھبراؤ مت۔ یہی مضمون قرآن میں دوسری جگہ تکرار ہوا ہے اس لہجے کے ساتھ کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ وہ گھبراتے ہیں، نہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، بے خوفی کے ساتھ اور نڈر ہو کر اس راہ کو جاری رکھتے ہیں۔ اس استقامت کے ذریعے سے وہ در حقیقت ہلاکتوں کا راستہ روک لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ بہت سارے مواقع پر مختلف قومیں اس زد میں آئی ہیں کہ ان کے لیے بقا مشکل ہو گئی ہے، اپنی راہ، اپنا مکتب، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا تشخص، اپنی شخصیت بچانا دشوار ہوا ہے۔ اس دشواری کے عالم میں قومیں عموماً تنزل اور انحطاط کا شکار ہوئی ہیں، پستی اور زوال کا شکار ہوئی ہیں، لیکن زوال کی طرف جاتی قوموں کو سہارا دیا گیا، مختلف چیزوں نے سہارا دیا۔ ان میں سے
کچھ بستیوں نے سہارا دیا زوال پذیر قوموں کو اور ان کو زوال سے بچا لیا. یہ بستیاں رمز مقاومت کہلاتی ہیں، نماد مقاومت کہلاتی ہیں، وہ سمبل مقاومت کہلاتی ہیں. یہ بستیاں، یہ شہر نہیں ہوتے معمولی، یہ شہر در حقیقت ایک معمولی شہر کے درجے سے بڑھ کر اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں. جس طرح کچھ شخصیت نہیں رہتی بلکہ سمبل بن جاتے ہیں، علامت بن جاتے ہیں، رمز بن جاتے ہیں وہ افراد. وہ بعض نشانیاں وہ صرف ایک رسم نہیں ہوتی بلکہ ایک سمبل و نماد ہوتا ہے، ایک علامت بن جاتی ہے. یہ عزاداری میں جو ہم پرچم اٹھاتے ہیں رسم کے طور پر اٹھاتے ہیں اور پھر اس رسم کے ساتھ مزید رسومات بجا لاتے ہیں، در حقیقت یہ پرچم ایک بہت بڑی حقیقت کی علامت ہے. یہ علم ہے، علم علامت سے ہے. علم کہتے ہیں علامت کو. اسی طرح بہت ساری شخصیات ہیں جو علم ہیں. علم ہیں یعنی علامت بن گئی ہیں اس راہ کے لیے. مثلا تاریخ نے ذکر کیا ہے بہت ساری شخصیات کا جو ایک شخصیت سے بڑھ کر ان کا مقام ہو گیا ہے، ایک معمولی فرد نہیں رہے بلکہ علامت بن گئے ہیں. سقراط کے بارے میں ہے کہ سقراط قانون پسندی اور عدالت پسندی کا سمبل بن گیا تھا. یعنی اس قدر ایک شخص نے عدالت اور قانون کے اوپر تاکید کی کہ اس راہ میں جان بھی دے دی اس نے. لہذا جب سقراط کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی وہ تمام حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے جس کو سقراط نے زندہ کیا یا سقراط کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے. جو حقیقت اس کو جدا نہیں کر سکتے آپ. یعنی سقراط میں اور ارسطو میں یہ فرق ہے، سقراط اور افلاطون میں یہ فرق ہے کہ ارسطو اور افلاطون فقط فیلسوف ہیں لیکن سقراط ایک سمبل بھی ہے، ایک علامت بھی ہے، ایک علم بھی ہے. کس چیز کا علم؟ وہ علم ہے عدالت کا، عدالت طلبی کا. اب جب بھی یہ نام جہاں ہوگا وہاں عدالت کا ذکر ضرور ہوگا، انصاف کا ذکر ضرور ہوگا. اسی طرح آپ تاریخ پڑھتے آئیں سقراط کے زمانے سے آج تک، آپ کو بہت ساری شخصیات ایسی نظر آئیں گی جو شخصیت کے مقام سے انہوں نے ترقی کی ہے، عروج کیا ہے اور عروج کر کے ایک سمبل کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی ہے. البتہ اس دوران کچھ اسطورے بھی بنے ہیں. اسطورے یعنی افسانوی شخصیات، خیالاتی شخصیات، وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں تھے لیکن شاعروں کی مدد سے، میڈیا کی مدد سے، ادیبوں کی مدد سے اور قصے لکھنے والوں کی مدد سے وہ کچھ نہ کچھ شخصیات بن گئیں. ان کو سمبل نہیں کہتے، یہ اسطورے ہیں، افسانے ہیں. افسانہ اور چیز ہوتی ہے، سمبل ایک حقیقت ہے، ایک علامت ہے. تاریخ نے بہت سارے ایسے افراد ذکر کیے ہیں جن کا ذکر اگر شروع کر دوں تو تفصیل لمبی ہو جائے گی ذرا بات ہماری. آپ توجہ فرمائیں کہ سید الشہداء علیہ السلام امام حسین علیہ السلام بائیں کے تمام صفات میں باقی معصومین کی طرح ہیں، تمام ائمہ کی طرح ہیں. وہی منصب امام کے پاس ہے، وہی عہدہ امام کے پاس ہے، وہی عصمت امام کے پاس ہے، وہی درجہ امام کے پاس ہے. لیکن سید الشہداء علیہ السلام اب ایک شخصیت معصوم کی حد سے بالاتر ہو گئے ہیں. وہ بالاتر نہ وہ جو
عام طور پر شخصیت کو انسانی حد سے بالاتر کر کے الوہیت میں لے جاتے ہیں، نہ وہ ترقی نہیں ہوتی، اس کو ترقی نہیں کہتے، یہ ترقی ہے. یعنی یوں نہیں کہ انسانی حد سے بالاتر کر کے اللہ کی حد میں داخل کر دیں، یہ ترقی نہیں ہے. ایک مخلوق کے لیے مخلوق کا خدا بننا مخلوق کی ترقی نہیں ہے. آپ بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو خدا کہنا ان کو بہت تعریف کرنا ہے، نہ، یہ ان کا تنزل ہے. مخلوق کو خدا کہنا اس کی تعریف نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کو خدا کہنا، عیسیٰ کو خدا کہنا تعریف نہیں ہے اس کی. حضرت عیسیٰ کی تعریف شمار نہیں ہوتی. اسی طرح کسی کو بھی خدا کہنا مخلوق کو وہ تعریف شمار نہیں ہوتی. یہ جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے یہ اس باب سے نہیں عرض ہو رہا، بلکہ یہ عرض ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام میں تمام انبیاء مقام نبوت میں یکساں ہیں، مقام رسالت میں یکساں ہیں، لیکن بعض انبیاء ایک نبی کی حد سے بالاتر ایک سمبل نبوت یا ایک سمبل بن چکے ہیں، حتیٰ انبیاء کے لیے. نہ کہ خدائی درجے میں جا پہنچے، خدائی درجے میں نہیں پہنچے، نبی ہی ہیں، مخلوق ہی ہیں، لیکن مخلوق ہوتے ہوئے ان کا عنوان یہ بن گیا ہے کہ اب وہ ایک علامت بن چکے ہیں، کسی خاص چیز کی علامت بن چکے ہیں. جس طرح ابراہیم، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو تمام انبیاء سے ممتاز قرار دیا. کسی نبی کے نقش قدم کو مخلوق کی عبادت نہیں بنایا، لیکن ابراہیم کے نقش قدم کو حج بنا دیا تمام بشریت کے لیے. ابراہیم مخلوق ہی ہیں لیکن ایک نمادین مخلوق، ایک سمبولک مخلوق. ابراہیم کو خدا نے سمبولک نبی بنا دیا، سمبولک رسول بنا دیا، سمبولک مخلوق بنا دیا. یعنی اب ابراہیم کے نقش قدم پر ہر نبی کو بھی قدم رکھنا ہوگا، ہر ولی کو جانا ہوگا، ہر امام کو جانا ہوگا، ہر انسان کو جانا ہوگا، چونکہ ابراہیم علامت بنا دیے گئے ہیں. کس چیز کی علامت؟ تمام ان عالی اقدار کی علامت جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، ان تمام ویلیوز کی ابراہیم علامت بن چکے ہیں. اب ابراہیم ایک فرد نہیں ہے، ابراہیم ایک علم ہے، علامت ہے، سمبل ہے. اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ علم قرار دیا ذات شخصیت ابراہیم کو، اور تمام ما سوا کو ابراہیمیت کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری نجات اس میں ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. لہذا ہمیں قریہ سے اٹھایا گیا، گھروں سے نکالا گیا، کوچہ و بازار سے اور معمولات زندگی چھڑا کر ہمیں خدا نے مکہ بلایا، حرم میں بلایا، کعبہ میں بلایا، مینا و عرفہ میں بلایا، اور ہر وہ کام کروایا جو ابراہیم نے کیا ہے. وہی کام ہم سے کروا رہا ہے اللہ جو ابراہیم کر رہے ہیں، اسی کا نام حج ہے. حج میں چونکہ ہم فقہی احکام پہ زیادہ زور رکھتے ہیں، اور ان میں بھی چند احکام کہ کندھا برابر ہو جائے، بکرا کوئی نہ لگ جائے، یعنی یہ جو حج کے قافلہ